بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے ملکہ بلقیس کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ وہ کس علاقے میں رہا کرتی تھیں، کس طرح سے ملکہ کے تخت تک پہنچیں، اور ان کی قوم کو قوم سبا کیوں کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ بلقیس کے تخت حاصل کرنے تک کے سفر کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے جنوبی علاقے یمن میں ایک قوم آباد تھی۔ یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی، اس علاقے کا نام سبا تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والی قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تمام نعمتوں کی فراوانی سے نوازا ہوا تھا۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی تھی۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر ان لوگوں میں ایک خرابی تھی، یہ شرک کیا کرتے تھے اور اس قوم نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ شراجین بن مالک نامی حکمران اس علاقے میں بادشاہت کرتا تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بحری تجارت کے ذریعے بہت ساری دولت کمایا کرتے تھے۔ شرجیل کی ایک بیٹی کا نام بلقیس تھا، جو کہ عمر میں سب سے بڑی تھی اور بہت ہی قابل اور ذہین لڑکی تھی۔ شرجیل کی موت کے بعد اس کی بڑی بیٹی بلقیس تخت نشین ہوئی اور سلطنت کے امور کو احسن طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ رعایا کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی اور اپنے کام میں بہت ہی مہارت رکھنے والی تھی۔ ملکہ بلقیس ذہین اور قابل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی تھیں۔ انہوں نے تقریباً 9 سال تک یمن پر حکومت کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے زیادہ تر علاقوں پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی استطاعت دے رکھی تھی، اور یہ آپ علیہ السلام کی بات مانا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند اور جانوروں کے ساتھ ساتھ جنات کو قابو رکھنے کی استطاعت بھی دے رکھی تھی، اور جنات آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ جن و انس کے ساتھ ساتھ چرند پرند بھی موجود تھے، مگر آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد موجود نہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو پرندوں میں سے ہدہد نظر نہ آیا، تو آپ علیہ السلام کہنے لگے، اگر ہدہد اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی واضح یا ٹھوس دلیل نہ پیش کر سکا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اسی دوران ہدہد اڑتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے غیر حاضر ہونے کی وجہ پوچھی، تو ہدہد نے کچھ اس طرح سے بتایا جو کہ قرآن مجید سے مفہوم لیا گیا ہے۔ ہدہد اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی قوم کی طرف گیا جس کی حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، اور وہ آگ اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تخت نشین ہے اور اس کے تخت میں بہت قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام بادشاہوں والا ساز و سامان موجود ہے۔ ہدہد کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر وہ قوم آگ اور سورج کی پرستش کرتی ہے تو میرا خط لے جاؤ اور اس کو دے دینا، اور وہاں بیٹھ کر سننا کہ خط کے بعد وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کے نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ میرے اوپر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط لے کر قوم سبا کی طرف اڑ گیا۔
اور وہاں پہنچ کر اس نے ملکہ کی گود میں یہ خط گرا دیا۔ جب ہدہد نے ملکہ کی گود میں یہ خط گرایا تھا، اس وقت 300 لوگ ملکہ کے دربار میں موجود تھے جو یقیناً جنگجو تھے۔ جیسے ہی ان کے سامنے یہ خط پڑھا گیا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہماری توہین ہے۔ ملکہ چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں اس کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ اگر تو اس نے تحفہ قبول کر لیا تو میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو پھر وہ ایک نبی ہوگا، میں اس کی پیروی کروں گی۔ چونکہ یہ خط ملکہ سبا یا قوم سبا کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے دعوت تبلیغ تھی، اس لیے ملکہ نے اس کو بخوبی اچھی طرح سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ملکہ کے دربار میں ہونے والی بات چیت ہدہد غور سے سن رہا تھا، اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام گفتگو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستوں کے ارد گرد عجیب الخلقت سونے اور چاندی کے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ محل کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے اور وزراء اور مشیروں کی کرسیوں کو سونے چاندی کا کر دیا جائے۔ ادھر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سونے چاندی کی اینٹیں، ہیرے جواہرات اور بہت سارے قیمتی تحائف بھیجے، جن کے ساتھ ایک ملکہ کا خط بھی شامل تھا۔ جیسے ہی ملکہ کے قاصد حضرت سلیمان کے محل میں پہنچے تو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے دربار میں آ کر عرض کیا کہ ہم ملکہ سبا کی طرف سے آپ کی خدمت میں تحفے تحائف لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمیں آپ کے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ تحفے مبارک ہوں اور آپ انہیں ملکہ کی طرف دوبارہ واپس لے کر جائیے۔ ہم آپ کی طرف ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے دربار میں پہنچا اور ملکہ کو جا کر بتایا تو ملکہ نے جنگ کرنے کی بجائے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں مخاطب لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں اس کو لانے کی استطاعت رکھتا ہوں، اور میں یہ کام آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے کر سکتا ہوں۔ لیکن وہاں پر موجود ایک کتاب کا علم رکھنے والے شخص نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لا سکتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی میں پیروی کرتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں تو وہ شکر انہی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو سرکشی کرتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ تخت لانے والے شخص کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھے، جو آپ کے انتہائی قابل اور ایماندار وزیر تھے، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ تھی، جبکہ اس کی اونچائی 21 ہاتھ تھی۔ وہ ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید مزین کر دیا اور اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہتر بنا دیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ تو وہی گویا ہو بہو وہی لگتا ہے۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے جس کا فرش شیشے کا ہو، جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسری آبی مخلوق تیر رہی ہو۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب ملکہ بلقیس اپنے قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچیں تو آپ کے لوگوں نے اس کو اسی شیشے کے محل کی طرف بلایا،
جیسے ملکہ نے شیشے کا محل دیکھا تو وہ سمجھی کہ شاید پانی کا حوض ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اوپر ہٹائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ہم تو پہلے ہی آپ کی فرما برداری کے لیے آمادہ تھے، اور ہم سورج کی پرستش کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ آج سے ہم آپ پر اور آپ کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس اور ان کی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔